رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی مشغولیتوں سے فارغ کر کے حضرات علماء کرام سے مفید اور قیمتی باتوں کے سننے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو قبول فرما کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں ایک بات مختصر طور پر عرض کرنی ہے. یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جو ترتیب ہے، پہلا مہینہ محرم کا ہے، دوسرا مہینہ صفر کا ہے، تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے، پھر ربیع ثانی ہے، پھر جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی مہینوں کی ترتیب ہے. یہ مہینہ تاریخی اعتبار سے اس میں 3 اہم واقعات پیش آئے. یوں تو جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کو خاص طریقے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. اس نسبت کی بنیاد پر ہر ایمان والے کا محبت کی وجہ سے جی چاہتا ہے کہ آپ کا تذکرہ کیا جائے. ظاہر ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ محبوب کا ذکر کرنا، اسی طرح محبوب سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کا ذکر کرنا، محبوب کو جو چیزیں پسند ہیں ان کا ذکر کرنا، یہ سب محبت کے تقاضوں میں ہے. ایک مختصر سا واقعہ اسی تعلق سے یاد آ رہا ہے مجھے. محبت کے تعلق سے ایک مرتبہ مجنو کو دیکھا کہ لیلا جس گلی میں رہتی تھی وہاں گیا تو اس گلی کے در و دیوار کو چوم رہا. جس مکان میں رہتی تھی وہ اس کے دروازوں کو چوم رہا. اس کی گلی میں جو کتا رہتا تھا اس کو تک چوم رہا ہے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے محبت تم کو لیلا سے ہے، اس کے گھر سے، اس کے در و دیوار سے، اس کے کتے سے تم کو کیا کر رہے؟ تو اس نے بہت پیاری ایک بات کہی ہے، وما حب الدیار شغفنا قلبی، وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. اس نے کہا یہ تو ہم کو بھی پتا ہے کہ کتے سے محبت نہیں کرنا چاہیے، ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ گلی سے کوچے سے محبت نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ لیلا جو ہے، لیلا کے ہاتھ لگے ہیں اس دیوار پر، اس لیے مجھ کو اس سے محبت ہے. لیلا اس گھر میں رہتی ہے اس لیے ہم کو اس سے محبت ہے، اور اس کی گلی میں یہ کتا آتا جاتا ہے اس لیے ہم کو محبت ہے. تو محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس مہینے میں ہے
ہم کو محبت ہونے کی بنیاد پر اس کا ذکر کرنا ہے، لیکن اس کو بہت مختصر دو باتیں ذہن میں رکھو، کام کی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک ہے ذکر رسول اور ایک ہے اتباع رسول۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کو یاد کرنا، آپ کا ذکر کرنا اور آپ کے حالات کو بتانا، یہ ذکر رسول ہے۔ اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور آپ کی باتوں پر اور آپ کی ایک ایک اداؤں پر عمل کرنا، اس کے پیچھے چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کی اتباع کرنا اور آپ جیسا عمل کرنا، یہ ہے اتباع رسول۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کا ذکر کریں، تذکرہ کریں، یہ ذکر رسول ہے۔ قرآن مجید نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے اور دونوں کا نظام اللہ پاک نے بتایا۔ ذکر رسول کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ امام پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو ہم نے بلند کر دیا۔ یہ ذکر رسول کی آیت ہے۔ اور آگے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا اتباع رسول اس کا مکلف بنائے، اتباع رسول کرو گے تو تم ہمارے محبوب بن جاؤ گے، چہیتے بن جاؤ گے۔ یہ دو آیتیں ہیں، ذکر رسول، اتباع رسول۔ ذکر رسول کا انداز کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ اتری ہے تو حضرت جبریل سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا ذکر اللہ پاک نے بہت بلند کیا، بہت اونچا کر دیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک سے پوچھ کے بتائیں گے کیا مطلب ہے اس کا۔ اس میں بہت ساری باتیں کام کی ہے، لیکن میں سب کو چھوڑ کر کے جو اصل بات ہے وہ ذکر کرنا۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور لانے کے بعد نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب یہ ہے اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ، جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں آپ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ یعنی اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے کہ جب میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا بھی نام لیا جائے گا، آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے جب کلمہ پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ نیا مسلمان ہو چاہے مسلمان ہو، جب کلمہ پڑھے گا تو جہاں اس کلمے میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ کا تذکرہ لگا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ اس کے ساتھ میں لگا دیا ہے۔ اذان دی جا رہی، اذان کے اندر کیا ہو رہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کو بھی ضرورت ہے اللہ پاک نے۔ اقامت ہو رہی ہے، اس اقامت میں جناب والا مؤذن صاحب پڑھ رہے ہیں، تکبیر کہتے چلے جا رہے ہیں، اب آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک نے جہاں جہاں ذکر ہوا وہاں رسول اللہ کو جوڑا، یہ ذکر رسول ہے۔ اللہ پاک نے اس انداز پر تذکرہ فرمایا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ التحیات بیٹھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رسول اللہ کا تذکرہ ہونا، پہلے اللہ کا ذکر کر دیا یہاں پر ہے۔ تو قرآن مجید نے ورفعنا لک ذکرک میں بتایا کہ دیکھو ذکر رسول ہم کر رہے ہیں اور اس کا انداز تم کو ہم بتا رہے ہیں۔ اب آپ جو بات عرض کرنے کی سوچیے، ذکر رسول آپ بتاؤ اذان ربیع الاول میں صرف ہوتی ہے یا سال کے 12 مہینوں میں ہوتی ہے؟ ارے بول تو اقامت ربیع الاول میں ہوتی یا 12 تاریخ تو صرف ہوتی ہے، پورے سال کی جاتی ہے؟ جی نہیں۔ اور تشہد میں پورے ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں ہمیں، اور پانچوں نمازوں میں سنت مؤکدہ میں پڑھتے نہیں پڑھتے ہمیں۔ اللہ پاک نے کیا بتایا؟ اللہ پاک نے اس سے ایک بات کی طرف بیان کیا کہ میرے پیغمبر کا تذکرہ
محبت کی بات یہ ہے تذکرہ پوری زندگی ان کو کرتا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ کے ذکر کو اللہ پاک نے اپنے ساتھ جوڑا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے اور سب کے کام کی ہے، اللہ کو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے، عبدیت پسند ہے، اور کچھ نہیں پسند ہے۔ عبدیت، بندگی، فنائیت، اپنے آپ کو بے حیثیت، اپنے آپ کو بے حقیقت اللہ کے سامنے بٹانا، جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اللہ پاک اس کو اتنا ہی زیادہ بلند کر دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے عبادتوں میں سب سے بنیادی عبادت نماز، اور پھر نماز کے لیے اقامت بھی ہے اور اذان بھی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ نماز بغیر اذان اور اقامت کے ہو جائے، اذان بھی کہیں گے اقامت بھی کہیں گے۔ اب سنو اللہ پاک کا نظام کیا، اللہ پاک نے نظام یہ بنایا 24 گھنٹوں میں کوئی گھنٹہ، کوئی ساعت ایسی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت پوری کائنات میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے۔ ہم تو 5 وقت اپنے حساب سے کرتے ہیں، اب دوسرے ملکوں میں بھی 5 وقت اپنے حساب سے کرتے جو الگ پڑ جاتی ہے جا کر کے۔ جن اوقاتوں میں ہم سو رہے ہوتے ہیں انہی اوقاتوں میں بعض ملکوں میں دن ہوتا ہے، بعضوں میں ظہر کا وقت ہے، بعضوں میں عصر کا وقت ہے۔ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اذان نہ ہوتی ہو، جہاں اقامت نہ ہوتی ہو، جہاں نماز نہ پڑھی جاتی ہو، اور ان تینوں میں محمد رسول اللہ کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ نے قدرتی نظام یہ بنایا کہ میرے محبوب کا تذکرہ 24 گھنٹے ہوتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لیکن دوسری بات فرمائی اتباع رسول، ذکر رسول کا نظام اللہ نے بنا دیا ہے، اور اتباع رسول کا نظام بنا کر کے امت کو پابند کیا ہے۔ کیا پابند کیا ہے کہ دیکھو میری ذکر رسول سے کام نہیں چلے گا جب تک اتباع رسول تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ نجات اور کامیابی اور فلاح اتباع رسول کے اوپر ہے۔ جتنی اطاعت، فرما برداری، نفس قدم پر ذکر رسول کی بات آ گئی، ایک واقعہ یاد آنا مجھے۔ خواجہ ابو طالب جب مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور پورا جیسے کہتے ہیں برادری میں حقہ پانی بند کرنے کا مسئلہ آ گیا، اس وقت ابو طالب باوجود اس کے کہ ایمان نہیں لائے تھے اور اخیر تک نہیں لائے، لیکن اس موقع پر اور مکے والوں کو مخاطب کر کے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ذکر رسول تو مکے والوں نے بھی کیا ہے، ذکر رسول تو توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، لیکن نجات اتباع رسول کے اندر ہے کہ رسول اللہ کی اتباع جتنی ہوگی وہ ہے نجات کی بات۔ اور اگر آپ کی اتباع اطاعت نہیں ہے تو یاد رکھیے اللہ کے یہاں نجات کا پروانہ نہیں ملے گا۔ نجات کا پروانہ اسی بنیاد پر ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کی جائے۔ دوسرے، یہ اللہ پاک نے ذکر رسول کا جو نظام بنایا، اس نظام کو بنا کر کے بتانا چاہتے اس سے الگ ہو کر اپنی طرف سے کوئی نظام قائم کرو گے، یہ ہمارے نظام کی مخالفت ہو جائے گی۔ تم کو اسی نظام پر چلنا ہے جو ہم نے ذکر کا تم کو نظام دیا ہے۔ ذکر رسول کا نظام تو اللہ پاک نے پورے سال پورے قیامت تک بنا دیا۔ ابھی نماز تو قیامت تک ہوگی، اذان بھی تو قیامت تک ہوگی، اقامت بھی قیامت تک ہوگی، اور نماز میں تشہد کا پڑھنا بھی قیامت تک رہے گا، یہ چلتا ہی رہے گا سلسلہ۔ لیکن ہمارا کام ہے اتباع رسول کرنا، کہ رسول اللہ کی اتباع کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا۔ جتنا آپ کی سنتوں کو اپنائیں گے اللہ کا قرب ملے گا، سنتوں سے دور ہوں گے اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، سنتوں کے قریب ہوں گے جنت کا راستہ طے ہوتا چلا جائے گا، سنتوں سے دور ہو جائیں گے تو جہنم کے راستے پر پڑ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ قیامت کے دن اتباع رسول سامنے ہوگا اور ہمارے اعمال کے لیے وہ کسوٹی ہوگی، اسی پر ہمارے سارے اعمال تولے جائیں گے۔ ہماری نماز،
ہمارے روزے، ہماری زکات، ہمارے حج، ایک ایک عمل کو رسول اللہ کے اعمال کی کسوٹی پر تولیں گے، اس کے حساب سے اگر عمل ہے تو کامیابی کی بات ہو جائے گی، اور اس کے خلاف اگر عمل ہو گیا تو یاد رکھیں نجات نہیں مل سکتی ہمارے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی اتباع نصیب فرما دے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کتنی کی ہے، کس کس انداز پر کی ہے، اور آج تک کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ حضور کی اتباع کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا ہے، نہ یہاں ہوا ہے نہ انشاءاللہ وہاں ہوگا۔ وہ ایک ایک اداؤں کو صحابہ نے ایسا جذب کیا تھا اپنے اندر کہ آج تک وہ سلسلہ چلا۔ آپ کو حیرت ہوگی، علماء جانتے ہیں بعضی حدیثیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بیان کیا ہے تو بیان کرنے کے وقت میں ایک خاص عمل کیا آپ نے۔ مثال کے طور پر ایک روایت نقل کی، بیان فرمائی آپ نے، تو آپ نے مصافحہ کیا، مصافحہ کیا۔ وہ صحابہ اور صحابہ کے بعد جتنے عاشقین گزرے ہیں سب نے جب اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو نقل کرنے کے وقت میں مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ ہے اتباع کی بات۔ آقا نے بعض روایتوں کو نقل فرمایا تو اس وقت میں زمزم اور کھجور بھی پلائی اور زمزم بھی پلایا آپ نے۔ آج تک وہ روایت اسی طرح چلتی چلی آ رہی، اتنی اتباع کی جا رہی ہے کہ روایت بھی نقل کر رہے ہیں، اور روایت کرنے کے ساتھ جو ادا آپ کی تھی کہ آپ نے کھجور کھلایا، آپ نے زمزم پیش کیا، تو ہر استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتے وقت یہ عمل کر رہا اس کے اندر۔ اور بعض موقعوں پر آپ نے کوئی روایت نقل کی تو پتجھڑ کا موسم تھا، پتے جھڑ رہے تھے، آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پر ہاتھ رکھا، پتے جھڑنے لگے، پتے جھڑنے لگے، تو آپ نے اس وقت میں روایت نقل کی ہے۔ تو اس روایت کو جب نقل کیا جاتا تو اس کو بیان بھی کرتے، عمل بھی کر کے دکھاتے۔ یہ ہے اتباع رسول کہ رسول اللہ کا جو عمل جس موقع پر تھا، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو ایسے لوگوں سے جوڑ دیا ہے جو ایک ایک اداؤں کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور یہی کامیابی کا راستہ اس کے اندر ہے۔ اللہ پاک ہم کو صحیح معنوں میں حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، ان کی نظر سے غالباً روایت نہیں گزری تھی تو انہوں نے پوری زندگی خربوزے کا استعمال نہیں کیا۔ پوری موسم آتا تھا، جی چاہتا تو ان کے کھانے کا، لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ آقا نے بھی کھایا کہ نہیں کھایا۔ کیا کبھی ہم نے مسلمانوں سوچا، کھانا کھانے پر بیٹھے ہو، کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اللہ کے پیغمبر نے کس طرح کھایا ہے اس کو؟ کبھی ہم نے بھی سوچا؟ ہم کیا سوچیں گے؟ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لہذا گاڑی ہماری چل ہی رہی ہے، میرا مت کوئی کام ہی نہیں کرنا ہم کو۔ یہ ایک ایک چیزوں کا اہتمام ایک ایک امتی کے ذمہ ضروری ہے، مرد ہو، عورتیں ہوں، دیہات کے ہوں، شہر کے ہوں، یہ جذبہ ہو کہ آقا نے اس کام کو کس طریقے سے کیا ہے، اسی طریقے پر اگر ہوگا تب یہ اتباع رسول کہلائے گا، اور اتباع رسول ہی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو میں نے بہت اختصار کے ساتھ عرض کیا، ایک ہے ذکر رسول، ایک ہے اتباع رسول۔ ذکر رسول کا نظام اللہ پاک نے پوری زندگی کا بنا دیا ہے، ہم کو اس میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے اتباع رسول کی۔ اتنا سے زیادہ قلیلوں کہ کم سے کم اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ یہ پڑھنا تو پورے سال ہے، ہم کو پڑھنا ہمارا ہوتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا محبت کی بات ہے کہ محبوب کی یاد آتی ہے، جب کم سے کم درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن درود شریف پڑھنے میں طریقہ وہی ہو جو اتباع رسول کے ساتھ میں ہو۔ اپنی طرف سے اگر کوئی طریقہ ایجاد کر دے تو مجرم ہو جائیں گے۔ اتباع رسول کی بات کیا ہے؟ دیکھو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں قیام بھی ہے، کھڑے ہوتے نہیں، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب آپ بتاؤ درود شریف کیا کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھتے ہیں کیا، یا رکوع میں پڑھتے ہیں، سجدے میں پڑھتے ہیں؟ جی نہیں، تشہد بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں۔
اس کا کیا مطلب نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ نکال لینا، اس کی ہم کو اجازت نہیں دی گئی ہے، ورنہ ہم کو آزادی ہوتی کہ کھڑے ہونے کی حالت میں درود شریف پڑھ لیتے، رکوع کی حالت میں پڑھ لیتے۔ مفتی صاحب بیٹھے سے پوچھ لو، اگر کھڑے ہوئے کوئی درود شریف پڑھے نماز، اس کا کیا بنے گا اس کے اندر؟ اس لیے درود شریف پڑھیے اتباع رسول کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کو پوری زندگی رسول اللہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔